مختلف اینگل سے ہم لیں گے، اپنی زندگی سے وقت نکالیں گے. آج ان کے ذکر کے لیے وقت نکالیں گے تو تب تو نیت رکھیں گے کہ کل میدان محشر کے اندر وہ بزرگان دین دوسروں کو چھوڑ کر ہماری مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. تو یہ تو تمام قلبی معاملات ہیں، یہ تمام جو ہے کہ وہ دلی معاملات ہیں، اور محبت قربانی کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. محبت قربانی کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی ہے. امام حسین محبت میں صادق تھے، اس لیے ایثار و قربانی کی لازوال آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے. میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بتاؤں گا کہ کربلا کیوں ہوا ہے. وہ ایک فکر اللہ نے ذہن میں ڈالی، حضور داتا صاحب کی برکت سے میں کشف المحجوب شریف دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے میں آپ کے لیے ذکر کروں گا کہ کربلا کیوں بپا ہوا، اس کی وجہ کیا تھی. لیکن ہم اپنی بساط کے حوالے سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذکر کے اندر اطمینان ہے اور اس ذکر کے اندر قرار ہے. ہمارے بزرگوں کے بعد ہمارے والدین، ان کے والدین کے پاس اتنا پیسہ تو نہ تھا کہ شاید وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی ساری زندگی ہے. ان کی چھوٹی سی کائنات تھی، لیکن ان کی زبان پر اہل بیت اور صحابہ کا ذکر تھا. یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کے محلوں میں آج ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. اللہ ان کی قبروں کو عرفان اور غفران اور نور کامل سے منور و تابع فرمائے. یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں. ہم بزرگوں کے اقوال ذری کو پڑھتے ہیں تو ان کے حالات کو بھی دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں سکون کیوں تھا. تھوڑا کماتے تھے، روپیہ کمایا تو 50 پیسہ ذکر اہل بیت پر لٹا دیا اور 50 اپنا گھر چلایا، اور وہ گھر اس طرح چلایا کہ ان کو فقر میں امیری کی لذت حاصل تھی. تو یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اسی نے ہمارے لیے حقیقی نجات ہے، ہمارا باطنی سکون ہے. آج ہم نے مالوں کے انبار لگا دیے ہیں، ذرائع اور وسائل اور پراپرٹی اور بینک بیلنس کے ہمارے سامنے انبار ہے، لیکن پھر بھی ذہن ہمارا پیچیدہ ہے، ہمارا دماغ پیچیدہ ہے، ہمارے دل کے اندر پریشانی اور وحشت ہے، گھٹن ہے. اس لیے کہ پیسہ مال یہ ایک ضرورت تو ہے، لیکن یہ سکون کا باعث نہیں ہے. سکون کا باعث جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد کیسے پتا چلے گی؟ تو یہ اللہ کے پیاروں کی یاد ہی اللہ کی یاد ہے. اور نفسیاتی تقاضا بھی یہ ہے کہ دوسری قسط میں بیان کروں، نفسیاتی تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بندہ کسی معاملے کے پریشر میں آتا ہے اور اس سے نیند اس کی اڑ جاتی، پریشان ہو جاتا ہے، تو ماہر حاذق حکیم اس سے یہ کہتا ہے کہ اس طرف کو چھوڑ کر اس طرف سوچنا شروع کرو، اس طرف کو چھوڑ کر اس طرف کو سوچنا شروع کرو. تو ہم آج دوسری جانب سوچ رہے ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے دوسری جانب سوچا تھا. ان کی چھوٹی سی کٹھیا تھی، ان کی چھوٹی سی دنیا تھی، لیکن وہ ہم سے بہت زیادہ پرسکون تھے، اس لیے کہ ان کو اپنے بزرگوں پر بڑا اعتماد تھا. وہ اپنے بزرگوں پر بڑا اعتماد تھا، ان کو اسلام پر اعتماد تھا. اسلام پر اعتماد جب ہوگا جب اسلام کے افراد پر اعتماد ہوگا. آج ہم نے اہل بیت، صحابہ کرام، ان کے یوم، ان کی زندگی، ان کی محبت، ان کا فاتحہ تک ہمارے گھر سے رخصت ہو گیا ہے. ہمارے گھروں میں برتھ ڈے تو ہے، ہمارے گھروں کے اندر دیگر اور پارٹیاں تو منعقد ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر دیگر دعوتیں تو منعقد ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر اہل بیت کی محبت کے لیے کوئی فاتحہ کا چراغ نہیں جلایا جاتا. آج ہمارے گھروں کے اندر اہل بیت کی محبت کے لیے، حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت کے لیے اور اولیاء کی محبت کے لیے بچوں کو بٹھا کر ان کے مناقب اور خصائل نہیں سنائے جاتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی ہمارا پھیکا انداز ہوتا ہے. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ ایمان کی عمارت کو رس رہا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دمک ہے، یہ دمک والی صورت ہے جو آہستہ آہستہ عمارت کو کھوکھلا کر رہی ہے. اس سے ہوشیار ہو جائیے، اس سے متنبہ ہو جائیے. مادی قوتیں اور یہ دنیا کی محبت اور اسباب ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹا رہی ہے. آج ہم ان کے ذکر سے ہٹے ہیں، کل ان کے پیغام سے ہٹ جائیں گے معاذ اللہ. اس کو غور کے یعنی فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. جو ذکر کے اندر کوشاں رہے گا وہ ان کے پیغام میں بطریق اولا کوشاں رہے گا. آج ہماری نظروں کے اندر آئیڈیل شخصیات ہندوستان کے ایکٹر ہیں. آج ہم اپنے بچوں کے لیے انگریزی فلموں کے معمار بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس میں افسردگی اور جہالت یہ ہے کہ ہم کسی کو فخر سے کہتے ہیں تو رستم جیسا نام لے لیتے ہیں. آج ہماری زبانوں پر سیدنا عمر، سیدنا خالد کا نام نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہم جب بیٹھتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، ایک تبادلہ خیال کر رہا، ہم سب بھائی ہیں، ایک ہی ملت کے ماننے والے ہیں. اس چیز کو ہم نے احساس کرنا ہے اور اس کو غور کی طرف لانا ہے. آج ہمارے گھر میں کسی بچی کی ولادت ہوتی ہے
تو نہ جانے کیسے کیسے ناموں کی فہرست لا کر رکھ دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب اس میں سے کون سا نام. میں ان سے پوچھتا ہوں پہلے یہ بتائیے سنسکرت زبان کا لفظ ہے, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, پہلے سے لفظ کا مجھے تعارف تو کرائیے کہ کس زبان سے مشتق ہے. یہ نام کوئی مسلمانوں کے گھروں میں رکھنے کا تو نہیں ہے. کیا ہو گیا تمہیں کہ آج ہمارے گھروں میں آمینہ نام رکھنے والا کوئی نہیں, عائشہ نام رکھنے والا کوئی نہیں, زہرا و فاطمہ نام رکھنے والا کوئی نہیں. ان ناموں سے ہمیں وحشت ہونے لگی ہے. شیطان یہ بہانہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے یہ نام تو عام ہے. ارے پگلو یہ نام وہ ہے جس گھر میں ہو تو اس گھر کو بخش دیا جائے گا. آگے ہو بیٹا, اس گھر کو بخش دیا جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہیں, لیکن یہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے. شیطان جو گمراہ کرتا ہے اس کی گمراہی کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں. وہ جب دیکھتا ہے کہ انسان بڑا پختہ مزاج ہے اور پختہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا شراب پیو, وہ اس طرف نہیں لے کر آئے گا کہ نمازیں چھوڑو, نہیں. وہ ایسی فکر آپ کے اندر ڈالے گا کہ اگر تعلق سنگت مرشد اور جس کی صحبت میں اس سے گہرا نہ ہوا تو آپ اس کو مذاق سمجھیں گے, ایویں بات سمجھیں گے, اور وہ شراب پینے سے زیادہ خطرناک گناہ پیدا کرے گا. اس میں سے یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری فکریں ہیں. آج ہمارے بچیوں کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں نہیں پتا, آج ہمارے بچوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں نہیں پتا. ہم نے بچوں کو مارکیٹ کا ریٹ انداز تو سب بتا دیا, لیکن زندگی کا جو اصل اصول امام حسین کربلا میں دے رہے ہیں, ابتلاء اور آزمائش کے اندر اللہ کے نام پر جم جانا, اور چاہے کفر اور دنیاوی طاقتیں سامنے آ کر منہ پھاڑی کھڑے ہو جائے تو صبر, اللہ کی محبت اور رحمت کی جانب رک کر کھڑے ہو جانا, یہ عقیدت ہمیں کربلا کے اندر حسین تو بتا رہے ہیں, گود کے علی اصغر بھی بتا رہے ہیں, گود کے علی اصغر بھی بتا رہے ہیں. لیکن آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ علی اصغر کون تھے اور علی اکبر کون تھے. میرے دوستو, اس بات کو تقریر کے جامع میں خدا کے واسطے مت سنیے گا, اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر, میں اپنی ضرورت, میں تقریر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں اپنے گھر کی اس کو ضرورت سمجھ کے کہہ رہا ہوں, اور خدا را آپ بھی اس کو اپنے گھر کی, اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھ کر سنیں. جس وقت بندہ کسی شے کو اپنی ضرورت سمجھ کر سنتا ہے تو اس پر وہ عمل کر جاتا ہے. یا اللہ, آج اس پہلی نشست میں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا جو دامن ہمارے ہاتھوں سے بھیچا جا رہا ہے, یا اللہ اس اپنے فضل سے ہمیں پھر توفیق دے, اسلاف کی اس روح کو ہمارے اندر پھر زندہ کر دے کہ پوری زندگی جہاں صدیق اکبر و عمر و عثمان و علی کا نام لیتے ہوئے گزرے, وہیں پر حسنین کریمین سیدہ زہرا بطول کا نام لیتے ہوئے گزرے. ہمارے گھر ان کے ناموں کی محبت سے اور ان کے ناموں کی خوشبو سے معطر ہو جائیں. اگر موت بھی سامنے کھڑی ہو تو ہمیں خلجان نہ ہو, اس لیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. وہ خلوت اگر ہمارے لیے قبر بھی ہو تو ہم اس کو بھی اپنے لیے انجمن آرائی سمجھتے ہیں, اس لیے کہ جو دلوں میں چراغ جس کے جلا کرتے ہیں, حسینیت کے دلوں میں چراغ جس کے جلا کرتے ہیں, آل محمد کی محبت کے دلوں میں چراغ جس کے فروزہ ہو جاتے ہیں, زہرا بطول اور مولائے کائنات کی محبت کے, نہ اس کی زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے نہ اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. یہ جذباتی جملے نہیں, یہی حقیقت ہے جس کو آپ قسط وار انشاءاللہ سماعت کریں گے. لہٰذا یہ محفل کو رسمی طور پر نہیں رکھی گئی, میں پھر عرض کر دوں, کیونکہ کسی تنظیم کی بنیاد نہیں ہے اس پر. تنظیم کی بنیاد سے مراد یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ خاص ایک تنظیم کے منشور کے تحت بلایا جاتا ہے. طریقہ غلط نہیں, درست ہے, لیکن یہ جو طریقہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر کوئی آپ سے کسی تنظیم کی بنیاد نہیں ڈلوانی ہے. ہم نے اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے, اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے. اور وہ بھولا ہوا سبق ہم سمجھتے ہیں کہ جناب 5 لازمی سوال ہم نے کر دیے ہیں, اور چھٹا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر لازمی سوال ہے. وہ ایسی بات نہیں تھی, بلکہ یہ وہ سوال کے جوابات اپنی زندگیوں پر مرتب کرنا ہے کہ جو اصلی سوالات کے نقوش میں روشنی انہی سوال کے جواب سے آئے گی. درود پاک پڑھ لیجیے. ایک رجحان دیا جاتا ہے جس کے حوالے سے آج میں درس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے, خاندانوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا. تو میں اس حوالے سے آج کی نشست میں صرف یہ شعور دینا چاہتا ہوں, یہ ناسبیت, ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے, اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے. انہوں نے آج کل یہ بات اڑائی ہوئی ہے کہ جناب سب کو اپنے عمل کام آئیں گے, تمام معاملات جو ہے کہ وہ کام آئیں گے,
نسب کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندان اور نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنی غلط بات ہے کہ اس کی مثال آسان طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دن کے دوپہر 12 بجے سورج اپنی جوبن پر ہو اور ایک شخص سارے مجمع والوں کو کہے یہ دن نہیں یہ تو رات ہے، سورج نہیں نکلا یہ چاند نکلا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس احمق اور کوئی اس گمراہ کی بات پر کان دھر دے گا تو اپنے آپ کو اس روشنی سے محروم کر دے گا، یعنی روشنی سے مراد اس کی عقیدت، اس کے عرفان سے اور قلبی حقیقت سے اپنے آپ کو محروم کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نیک اور صحیح لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہوگا اور جسے عقل و شعور نے کوئی مس کیا ہوگا، اہل دانا اور عقیدت کے لوگوں کی بارگاہ سے اسے کوئی حصہ حاصل ہوا ہوگا، تو وہ ان شعبدے پر کوئی نظر نہیں رکھے گا۔ ایک بات قرآن مجید برہان رشید نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ میرے سامنے اس وقت سورہ شعراء کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 23 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص کچھ بھی مانگنے کے لیے آتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ عنایت فرما دیتے۔ سخاوت اور فیاضی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے۔ انصار نے یہ دیکھا، اہل مدینہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو بھی سائل آتا ہے تو گھر کی چیز حضور اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اہل بیت جو ہے وہ گھر کے اندر فاقے میں ہوتے ہیں اور گھر کا سامان اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، وہ رکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اہل صابرین اور اہل شکر کا وہ درجہ ہے کہ جنہیں جب نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو انصار نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی برکت سے جو مدینہ پہلے یثرب تھا اور بیماریوں کا، آفتوں کا اور ہوائی جو مصائب کا اور بد ہواؤں کا، یہاں تک کہ کوئی یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا تھا، حضور کی آنے کی برکت سے اتنی برکت ہو گئی کہ ثمرات میں رس بڑھ گیا اور فصلوں کے اندر اضافہ ہو گیا، فصل دگنا دینے لگی۔ تو یہ سب حضور کا صدقہ ہے، تو کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس چیز کو ہم نظر کریں۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انصار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت سارا اناج اور جو چیز پیداوار تھی مدینے کی وہ لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کے سامنے، آپ کے گھر کے سامنے انہوں نے لگا دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے اناج